دنیا میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کے سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور یہ معاملہ صرف مخالفت اور نفرت کے بیان اظہار تک محدود نہیں رہا۔ نہ صرف حملے ہو رہے ہیں بلکہ ان میں اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، یعنی بیانی اظہار نہیں ہے، اب ان میں حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز کینیڈا کے صوبے انٹیریو کے شہر لنڈن میں 5 افراد پر مشتمل ایک پاکستانی نژاد مسلم خاندان سڑک پار کرنے کے لیے انتظار کر رہا تھا۔ اس خاندان میں 77 اور 46 سالہ 2 خواتین، 40 سالہ ایک مرد، 15 سالہ ایک بچی اور 9 سال کا ایک بچہ شامل تھا۔ اچانک نتھینیل ویلٹمین نامی 20 سالہ شخص نے اس مسلم خاندان پر اپنا تیز رفتار ٹرک چڑھا دیا اور موقع پر ہی 77 سالہ خاتون کی موت واقع ہو گئی، جبکہ خاندان کے دیگر 3 افراد جس میں 46 سالہ مرد، 44 سالہ خاتون اور 15 سالہ بچی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں جان کی بازی ہار گئے اور 9 سالہ بچہ اب تک بری حالت میں ہے۔ یعنی 9 سالہ بچے کے علاوہ خاندان کے تمام افراد اس حملے میں مارے گئے اور یہ واقعہ ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ اس خاندان کو صرف مسلمان دکھنے کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ کینیڈین پولیس کے مطابق نتھینیل ویلٹمین نامی ملزم کو بعد میں ایک مال کی پارکنگ سے گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کے وقت اس نے گولیوں سے بچنے والی ایک قسم کی بلٹ پروف جیکٹ بھی پہنی ہوئی تھی۔ کینیڈین پولیس کے مطابق اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ ملزم کی طرف سے کیا گیا یہ سوچا سمجھا اقدام تھا اور اس کے پیچھے نفرت کار فرما تھی۔ ملزم پر فرسٹ ڈگری قتل کی 4 دفعات اور اقدامیہ قتل کی 1 دفعہ دائر کر دی گئی ہے۔ عینی شاہدین نے اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ ایک کالے رنگ کا ٹرک تیزی سے سگنل توڑتا ہوا اس خاندان کی طرف بڑھا اور بعد میں چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، جس کے بعد کچھ لوگ مدد کرنے کے لیے اپنی گاڑیوں سے نکلے۔ ایک عینی شاہد کے مطابق اس حملے میں جو چیخنے چلانے کی آوازیں اس نے سنی وہ اب تک اس کے ذہن سے نہیں نکل پا رہی ہیں۔ کینیڈین شہر لنڈن جہاں یہ واقعہ پیش آیا اس کی آبادی 4 لاکھ ہے۔ اس شہر میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ خود اس شہر کے میئر کے مطابق انگریزی کے بعد عربی زبان اس شہر میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے اور اس واقعے کو کینیڈا جیسے ملک میں اسلاموفوبیا کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ کینیڈا کی پولیس چیف نے اس حملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ متاثرین پر حملہ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا گیا۔ We believe that this was an intentional act. ہمارا ماننا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ اس واقعے میں ملزمان کو ان کے عقیدے کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا۔ ساتھ ہی لندن شہر کے میئر نے اس معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ایک ماس مرڈر کا اقدام تھا۔ Let me be clear, this was an act of mass murder. میں یہ واضح کرتا جاؤں کہ یہ ایک قتل عام ہے، مسلمانوں کے خلاف، لنڈنرز کے خلاف، اور ایسے نفرت انگیز واقعات کی شدت سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم بطور شہری کیا ہیں۔ یہ اب ہم پر ہے کہ ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں۔ Through not only our words but our actions. Look, we can say this isn't who we are, and I know that to be true. Words though are not enough. صرف اپنے الفاظ سے ہی نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی ثابت کریں، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم نہیں ہیں۔ الفاظ کافی نہیں، ہمیں عملی طور پر اپنے الفاظ کے سچ ہونے کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اسلاموفوبیا اور انتہائی نفرت انگیزی کے ایسے واقعات کے پیش نظر شفقت، مروت اور انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ خود کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اس واقعے کو دہشت گردی کا عمل قرار دیا۔ السلام علیکم۔ Lately, a lot of Canadians have been enjoying evening walks to get a bit of fresh air after long days at home during this pandemic. On Sunday in London, Ontario, that's what a grandmother, 2 parents, and 2 children went out to do. 3 generations of the Afzul family. Salman, Madia, their children Yumna and Fayaz, and their grandmother. But unlike every other night, that family never made it home. Their lives were taken in a brutal, cowardly, and brazen act of violence. This killing was no accident. This was a terrorist attack motivated by hatred in the heart of one of our communities. وزیر اعظم عمران خان نے اس واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ انٹیریو کے علاقے لندن میں ایک پاکستانی نژاد مسلمان کینیڈین خاندان کے قتل پر بے حد افسردہ ہوں۔ دہشت گردی کا یہ واقعہ، یہ قابل مذمت اقدام مغربی ممالک میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی علامت ہے، جس کے تدارک کے لیے عالمی برادری کی جانب سے کلی طور پر اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ اب کینیڈا جیسا ملک جس کی مذہبی اور لسانی ہم آہنگی کے حوالے سے ساکھ دوسرے مغربی ممالک کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، وہاں بھی یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ جب مغربی ممالک میں دائیں بازو کے لیڈران عروج پر جا رہے تھے، امریکہ میں ٹرمپ جیسا لیڈر ابھر کر سامنے آیا، برطانیہ میں بورس جانسن جیسا لیڈر ابھر کر سامنے آیا، فرانس اور دیگر مغربی ممالک میں دائیں بازو مضبوط ہوتی گئی،
وہاں کینیڈا میں بھی دائیں بازو کی آوازیں اٹھیں، لیکن اس وقت وہاں جسٹن ٹروڈو کی قیادت میں ایک لبرل اور پروگریسو لیڈرشپ موجود ہے۔ ان کی کابینہ میں مختلف مذاہب کے اراکین موجود ہیں اور انہوں نے مذہبی ہم آہنگی کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اقدام رک نہیں رہے ہیں۔ 2017 میں کینیڈا کے کیوبیک شہر میں ایک مسجد میں الیگزینڈر نامی شخص نے گھس کر فائرنگ کی، جس میں 6 لوگ مارے گئے، متعدد زخمی ہوئے، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ ملزم ایک خاص قسم کے انتہا پسندانہ گروپ کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور مختلف ویب سائٹس پر اسلام اور کینیڈین امیگریشن کے خلاف پوسٹنگ کرتا تھا۔ جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ملزم فرانس کی دائیں بازو کی لیڈرشپ کا حمایتی بھی تھا، اور اب پھر سے ایک ایسا ہی واقعہ کینیڈا میں پیش آیا ہے جو دنیا میں بڑھتے ہوئے رائٹ ونگ نظریات اور اسلاموفوبیا کی عکاسی کر رہا ہے۔ اسلاموفوبیا کے حوالے سے ماضی میں بھی رپورٹس آتی رہی ہیں اور یہ خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ مغربی ممالک میں بہت سے رائٹ ونگ گروپس ہیں جو اسلاموفوبیا کو فنڈ کرتے ہیں، مارچ کرتے ہیں، اور یہ گروپس انٹرنیٹ پر اپنے حامیوں کی تعداد بڑھانے کے لیے نفرت انگیزی کرتے ہیں اور لوگوں کو ورغلاتے ہیں۔ برطانیہ، امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں ان گروپس کے ممبران کی موجودگی تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، مگر کینیڈا میں بھی اس حوالے سے اب خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ 19 جون 2020 کو ایک خبر شائع ہوئی جس کے مطابق تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کینیڈا دائیں بازو کی انتہا پسندی کے حوالے سے آن لائن سب سے زیادہ ایکٹیو رہنے والے ممالک میں شامل ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی تحقیق کے مطابق 6600 ایسے چینلز، گروپس یا اکاؤنٹس دیکھے گئے ہیں جس میں کینیڈا کے شہری وائٹ سپریمیسی اور انتہا پسندانہ رائے پھیلانے میں مصروف رہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کینیڈا میں وائٹ سپریمیسی اور اسلاموفوبیا کا عروج ایسے وقت میں دیکھا گیا جب کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کے دروازے شامی مہاجرین کے لیے کھولے، انہیں پناہ دی۔ امیگریشن کے لیے بھی ان کی لبرل پالیسی ہے۔ 2015 میں شامی پناہ گزین جنہیں کئی مسلم ممالک نے بھی جگہ نہیں دی تھی، انہیں کینیڈا نے پناہ دی، ان کا استقبال کیا، یعنی ہر طرح اپنے عمل سے اسلاموفوبیا کے خلاف پیغام دیا۔ اور ایک سال بعد 2016 میں ایک شامی مہاجر نے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو اپنے احساسات بتائے، کینیڈین وزیر اعظم نے بھی اس کا جواب دیا۔ So imagine you are leaving a war zone. تصور کیجئے کہ آپ جنگ زدہ علاقے کو چھوڑ رہے ہیں، آپ اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں اور آپ کو 2 الفاظ سے خوش آمدید کہا جا رہا ہے، ویلکم ہوم۔ تو اس وقت مجھے جنگ سے پہلے شام میں اپنی زندگی کی، ہماری خوشیوں کی اور جنگ کے ہولناک واقعات کی یاد آ گئی۔ Watching you and your girls walk through this airport towards me. آپ اور آپ کی بیٹیوں کو ایئرپورٹ پر اپنی طرف آتا دیکھنا ایک ایسا لمحہ تھا جہاں مجھے ان چیزوں کی سمجھ آئی جو ہم بطور ایک ملک کر سکتے ہیں، اور میں ایسا کرنے میں اس ملک کی مدد کر سکتا ہوں، اور وہ میرے لیے ایک واضح اور مضبوط پیغام تھا کہ میں یہ کام کر لوں گا۔ That I was going to be okay in this job. یہ حکومتی پالیسیز ایک طرف، مگر اسلاموفوبیا اور وائٹ سپریمیسی کا پھیلاؤ جس طریقے سے دنیا میں ہو رہا ہے اور لوگی نظریات سے جس طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں، اس کے لیے اب سرحدیں بے معنی ہو گئی ہیں اور ہر جگہ یہ نظریات پھیلتے جا رہے ہیں اور اس کے اثرات بھی دنیا کے سامنے ہیں۔ نیوزی لینڈ جیسا ملک جہاں دہشت گردی اور نفرت انگیزی کا تصور نہیں تھا، وہاں بھی آسٹریلیا کے ایک شخص نے مسجد میں گھس کر کھلے عام فائرنگ کی جس میں 51 لوگ مارے گئے اور 40 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ فاشسٹ لیڈر اقتدار کے لیے، مفادات کے لیے انتہا پسندانہ سوچ کو تو پروان چڑھاتے ہیں، مگر جب نظریات پھیلنے لگتے ہیں تو انہیں سرحدیں بھی روک نہیں پاتی ہیں اور افسوسناک واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔